السلام عليكم. والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ عبد الله فرزاق شيخ محمد الحقاني طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانی نفس اور نفس ہر ایک کے پاس ہے، اگر آپ اسے کھلی چھوٹ دے دیں گے تو یہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی. نفس کبھی نہ اگانے والی ہے، آپ اسے چاہے جتنا بھی دے دیں یہ ہمیشہ اور زیادہ کی چاہت رکھتی ہے. لوگ اس کے لیے بے شرم، ڈھیٹ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ حقیقت میں بالکل ایسی ہی ہے. انسان کی نفس اتنی بڑی ہے کہ اگر اسے موقع مل جائے تو یہ فرعون کے نفس جیسی ہو سکتی ہے. فرعون نے اپنی نفس کی عبادت کی اور آخر کار اس نے اپنی عوام کو خود کی اور اپنی نفس کی بندگی کرنے پر مجبور کر دیا. انسانی نفس اس حد تک بڑی ہے، اگر آپ اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیں گے تو یہ اپنی حدیں پار کر جائے گی. لہٰذا شروعات سے ہی جب یہ چھوٹا سا قدم بڑھا رہی ہو، آپ اسے ذرا سا بھی موقع نہ دیں. جہاں تک ممکن ہو یہ جو چاہے اسے عطا مت کریں، یہاں تک کہ اگر وہ چیز ضروری بھی ہو تو اسے کچھ وقت کے لیے ٹال دیں، کیونکہ نفس ہر چیز کو بڑی جلدی پانا چاہتی ہے. بے شک یہ بات دنیاوی چیزوں کے تعلق سے ہے. خاص طور پر آج کل لوگوں نے ایک ایسا سماج کھڑا کر دیا ہے جسے کنزیومر سوسائٹی کہا جاتا ہے. ہر طرف وہ ہر اچھی بری چیز لوگوں کے سامنے لا کر پٹخ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خریدو وہ خریدو، اور نفس ان میں سے زیادہ بٹورنے کی جدوجہد میں لگ جاتی ہے. کچھ چیزیں تو ظاہری اور جسمانی ہوتی ہیں جو صاف دکھائی دیتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی اور انسان کے علم کے بنا ان کے ذہنوں میں اتار دی جاتی ہیں. وہ یہ کہہ کر برائی کو بھی بھلائی کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو وہ کرنا چاہیے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ برائی کو ہی اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور ان معاملات کو بھی عام مان لیتے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے منع فرمایا اور حرام قرار دیا ہے. لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ نفس کو ایسا کوئی موقع نہ دیا جائے. نفس پر قابو پانا لازمی ہے. انسان کو اپنی نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نفس پر حاوی ہو سکے اور اس سے بلند رہے. اگر نفس حاوی ہو گئی تو آپ کی تمام محنت مٹیا میٹ ہو جائے گی، پھر آپ کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کا ہوا. آخر کار وہ ایک ایسی زندگی ثابت ہوگی جس کا کوئی مقصد نہ تھا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو خود تباہ نہ کریں. اللہ ہماری پناہ ہو. انشاءاللہ ہم اپنی نفس کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے اور تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جائیں. اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے، کیونکہ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں جہاں ہر کوئی اپنی نفس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے. انسان اپنی نفس سے کہتا ہے خوش آمدید، آج آپ کے لیے کیا خدمت کی جائے، جیسا آپ کا حکم، جی ہاں ہم ویسا ہی کریں گے. روح کہتی ہے چلو یہ نیک کام کر لیں، نفس کہتی ہے نہیں مت کریں، تو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں کرتے. نفس کہتا ہے چلو یہ برا کام کرتے ہیں، چلو یہ بھی کر لیتے ہیں، چلو یہ گناہ انجام دیتے ہیں، تو انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کر ڈالتے ہیں. نفس جو کچھ بھی کہتا ہے اس پر ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس آخری زمانے کی امت محمدی صبح سے شام تک اپنی نفس کی غلام بن چکی ہے. وہ جو کچھ بھی حکم دیتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم حکم کی تعمیل کریں گے. اللہ ہماری مدد فرمائے. اللہ ہم سب کی دستگیری فرمائے اور جلد ہی صاحب کو بھیجے. انشاءاللہ وہ ہم سب کو اور پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فتنوں اور برائیوں سے نجات بخشے. توفیق. الفاتحہ.